فلم شروع ہوتے ہی ہم اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ ان کے گروپ میں لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ مائک نامی ایک لڑکے، وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے کہ آلون آ رہا ہے، تم اور ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کرتے؟ مائک کا کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ اس کی طرح جیک کو دھونس دوں گا، میں اسے اذیت دوں گا۔ در حقیقت جیک ایک معصوم لڑکا تھا۔ مائک اسے ہر سال تنگ کرتا تھا۔ یہ منصوبہ سن کر ان کی خاتون دوست انہیں منع کرتی ہے کہ آپ دوسروں کو اس طرح تنگ نہیں کریں۔ یعقوب کا کیا قصور ہے؟ آپ لوگ ہر سال اسے تنگ کرتے ہیں۔ مائک کا کہنا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم ہر سال اسے تنگ کرتے ہیں اور اب ہم اس کی عادی بن چکے ہیں۔ آپ نہیں جانتی کہ اسے چھیڑنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ وہ لڑکی اپنے بہترین دوست سے بھی منع کرتی ہے جو اس کے گروپ میں موجود تھا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، لیکن جب مائک اس کی بات نہیں مانتا تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ مائک اور اس کے دوست نے کھانا کھایا، پھر وہ بل ادا کرنے مینیجر کے پاس جاتے ہیں۔ مینیجر نے ان سے پوچھا کہ آلون آ رہا ہے، آلون کے لیے آپ نے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ مائک نے اسے بتایا کہ ہم کسی لڑکے کو بری طرح سے اذیت دیں گے، پھر ہمیں بہت مزہ آئے گا۔ مینیجر بھی اپنی دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے کس طرح اذیت دیں گے۔ مائک نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہ میرا اور میرے دوست کا منصوبہ ہے۔ وہ مینیجر اس سے درخواست کرتا ہے۔ آخر میں مائک اس کی بات پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے اپنے دوست کے ساتھ جیک کو اذیت دینے کے لیے جائیں۔ اب ہمیں بتائیں کہ یعقوب کون تھا۔ وہ ایک ذہنی لڑکا تھا جس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا تھا۔ وہ مزید سوچ بھی نہیں سکتا۔ کھانا پسند تھا، اسے ملکی کینڈی بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ اس کینڈی کو کدو کی ٹوکری میں اپنے پاس رکھتے تھے۔ وہ کسی میلے میں جاتا تھا، بنیادی طور پر وہ وہاں کا ایک کارکن کی حیثیت رکھتا تھا، لہٰذا میلے کا مالک اسے اپنی پوری محنت سے کام کرنے کو کہتا تھا۔ تو یاد رکھنا، ایسی سرگرمیاں مت کرنا جو ہماری توہین کا سبب بن سکیں۔ تب اس کا مالک کہتا ہے کہ شو شروع ہونے والا ہے، لہٰذا تیار ہو جاؤ۔ لیکن جب یعقوب باہر آتا ہے، مائک اور اس کے دوست اس کے سامنے کھڑے تھے، وہ اسے چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا جیک یہ سب کچھ برداشت کرنے سے ناراض تھا۔ وہ مائک کو اپنے دفاع میں دھکیل دیتا ہے تاکہ وہ اسے نقصان نہ پہنچا سکے، لہٰذا مائک جارحانہ ہو جاتا ہے اور اسے بری طرح سے پیٹنے لگتا ہے۔ اس کے دوست بھی اس کی پٹائی کر رہے تھے، اس کی وجہ سے یعقوب وہاں مر جاتا ہے۔ مائک کی خاتون دوست بھی یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ وہاں چپکے سے کھڑی تھی، لیکن وہ گھبرا رہی تھی کہ وہ کسی کی جان کیسے لے سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مائک اس دوست کے گھر جاتا ہے، انہیں اس بات پر افسوس نہیں تھا کہ انہوں نے کسی کی جان لے لی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یعقوب کی غلطی تھی، ہم اسے ہر سال اذیت دیتے ہیں، وہ ہماری اذیت برداشت کرتا ہے، لیکن اس سال اپنی حفاظت کے لیے اس نے مجھے دھکا دیا، تو کیا میں ناراض نہیں ہو سکتا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ظالمانہ تھے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی خاتون دوست یعقوب کے لیے بڑا افسوس کر رہی تھی۔ جب تہوار کے مالک نے دیکھا کہ کسی نے یعقوب کو مار دیا ہے، وہ جارحانہ ہو جاتا ہے کہ کوئی میرے کارکن کو کیسے مار سکتا ہے۔ وہ ایک نیک دل آدمی تھا۔ وہ یعقوب کا جسم اٹھا کر اندر لے جاتا ہے، چہرے پر نقاب ڈالتا ہے، اس کے بعد وہ ایک رسم ادا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے کسی کی روح یعقوب کے جسم میں آتی ہے۔ اب زخمی جیک زندہ ہو گیا، اس نے اسے قتل کا بدلہ لینا تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی خاتون دوست شہر کے شریف کو جاتی ہے۔ وہ اس سے سب کچھ بتاتی ہے کہ کسی نے یعقوب کو قتل کر دیا اور کیسے مار ڈالا۔ یہ سن کر شرف کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کر لیا، لیکن پھر بھی مجھے اس کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ لیکن جب شرف کو یہ پتہ چلتا ہے ان کا بیٹا بھی ان افراد میں شامل تھا جنہوں نے اس پر تشدد کیا، تو اسے اس پر یقین نہیں تھا کہ میں شرف ہوں اور میرا بیٹا یہ کیسے کر سکتا ہے۔ وہ براہ راست اس تہوار کے مالک کے پاس جاتا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ جیک کہاں ہے، اسے کیا ہوا۔ اس کا مالک یہ کہنے لگتا ہے کہ انہیں غلط فہمی ہوئی کہ وہ مر گیا ہے، وہ زخمی ہو گیا تھا اور میں نے اسے آرام کرنے کے لیے گھر بھیجا ہے۔
یہ سچ تھا، ہم مالک کے اس اقدام کے بعد یعقوب کی موت کو گن نہیں سکتے۔ شرف یعقوب کے گھر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جب کوئی دروازہ نہیں کھولتا تو وہ لوٹ جاتا ہے۔ پھر ہم مائک کی خاتون دوست کو دیکھتے ہیں، اس کا دوست اس سے ملنے آتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ شرف نے تحقیقات کی ہیں، اسے پتہ چل گیا ہے کہ جیک ابھی بھی زندہ ہے، کہ خدا کا شکر ہے وہ زندہ۔ گیٹس یہ سن کر وہ سکون ہو گئے۔ پھر ہم مینیجر کو دیکھتے ہیں جس نے مائک کے ساتھ جیک کو بھی مار ڈالا۔ وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ میرا ہالوین بہت اچھا ہے، مجھے پہلی بار بہت مزہ آیا۔ اس کے بعد وہ واش روم گیا اور وہاں کدو کی ٹوکری تھی، اس ٹوکری میں ملک کی کینڈی تھی، وہ اسے کھانے ہی والا تھا کہ ادھر یعقوب وہاں پہنچ گیا۔ جیک نے پیٹ پھاڑتے ہوئے اسے بری طرح سے مار ڈالا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے قاتل سے بدلہ لیا۔ شرف بھی وہاں پہنچ کر تفتیش شروع کر دیتا ہے۔ کینڈی کارمن پر ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ جب شرف تفتیش کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس مینیجر کو بھی اس گروپ سے شامل کیا گیا تھا جس نے یعقوب کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اسے شک یہ ہے کہ یہ کام یعقوب نے کیا ہے، یعقوب نے اسے مار ڈالا تھا۔ مائک کی خاتون دوست بھی وہاں تھی، وہ اپنے بہترین دوست کے ساتھ آئی۔ شرف بھی وہاں سب کچھ بتا رہا تھا، وہ مائک اور اس کے دوستوں کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ مائک کا کہنا یہ تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ جیک کسی کو قتل کرے، اس میں اتنی ہمت نہیں، اگر اس میں اتنی ہمت ہوتی تو وہ خود کو بچا سکتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ مینیجر کی کسی دشمنی نے اسے مار ڈالا ہو، یہ ضروری نہیں کہ یہ یعقوب تھا۔ وہ سب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ شاید بس یہی ان کی سوچ تھی، لیکن جب وہ مائک کے دوست کے گھر سے نکلے تو وہ حیرت انگیز حرکتوں کو محسوس کرتا ہے۔ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ بھی کدو کی ٹوکری کو دیکھتا ہے، اس سے حیرت ہوتی ہے کہ یہاں کیسے آتی ہے۔ ادھر اسے صدمے میں یعقوب نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ رکھتا ہے اور اپنے ریڑھ کی ہڈی اپنے ہاتھ سے کھینچتا ہے، اس کی وجہ سے وہ فوراً دم توڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شرف کو یعقوب کے بارے میں شبہ تھا کہ یہ قتل یعقوب نے کیا، اور پھر اس تہوار کے مالک کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس مالک کا یہ کہنا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ زخمی ہو گیا ہے اور میں نے اسے آرام کے لیے گھر بھیجا ہے۔ وہ اسی دوران باتیں کر رہے تھے کہ ایک پولیس افسر وہاں پہنچا۔ وہ شرف کو بتاتا ہے کہ مائک ایک اور دوست مر گیا ہے۔ جب شرف وہاں جاتا ہے تو اسے کارکن کینڈی بھی مل جاتی ہے۔ اب شرف کا شک حقیقت بن گیا تھا۔ وہ یعقوب کے گھر جاتا ہے لیکن وہاں یعقوب کو نہیں ملا۔ جب وہ اپنے بستر کے نیچے دیکھتا ہے تو اسے ایک عجب سی لاش ملتی ہے۔ یہ یعقوب کی والدہ کی لاش تھی، لیکن دیگر ہلاکتوں سے اس لاش کا کوئی فکر نہیں تھا۔ شرف خود جیک کی تلاش میں تھا۔ وہ اپنے بیٹے مائک سے گھر پر رہنے کو کہتے ہیں اور باہر مت آؤ کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ شرف پورے شہر کے تہوار، کارکنوں اور واقعات کو روکتا ہے۔ وہ سب کو اپنے گھر پر رہنے کو کہتا ہے۔ یہ سن کر سبھی ناراض ہو گئے۔ میلے کے مالک کا عملہ بھی اس کے ساتھ جارحانہ ہو جاتا ہے کہ آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم کیسے کمائیں گے۔ تب بشپ نام کے ایک شخص نے اس تہوار کے مالک سے ملاقات کی۔ وہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، آپ جو بھی کہیں گے میں آپ پر یقین کروں گا۔ اس کے مالک کا یہ کہنا تھا کہ ہاں میں ٹھیک کر رہا ہوں، ہمارے جیسے عام لوگوں کو ہمیشہ اذیت دی جاتی ہے۔ مائک جیسے امیر لوگ ہم پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ان کی عادت ہے دوسروں کو تنگ کرنا، ان کو تکلیف دینا۔ دراصل مائک اور اس کے دوستوں نے جیک کو مار ڈالا، میں صرف اسے زندہ کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے قاتل کا بدلہ لے سکے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کیا غلط ہے۔ یہ چیز مالک کے عملے کے ممبران کے سامنے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ اس سے مالک کی حمایت کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سچ بول رہا ہوتا ہے۔ ہمیں دوسروں کو اذیت دینے والے لوگوں کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی خاتون دوست اور اس کے دوست ایک جگہ پر تھے۔ وہ لڑکی کچھ وقت کے لیے اندر جاتی ہے اور باہر آ جاتی ہے۔ وہ اس لڑکے کی لاش دیکھتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر یعقوب اس کی پیروی کرتا ہے، اس نے اس کی زبان نکالی، اس کی وجہ سے وہ بھی مر جاتی ہے۔ اس وقت شرف بھی وہ جگہ پہنچتا ہے۔ وہ خاتون اس یعقوب کی ماں ہوتی ہے، چیک کرنے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہیں۔ جب وہ اندر جاتا ہے تو ان کی لاشیں دیکھتا ہے، وہ ساری بات سمجھتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو مائک کہتے ہیں۔
وہ کہتا ہے کہ آپ کے سارے دوست مارے گئے ہیں، اس لیے تم گھر سے باہر نہیں آؤ گے، گھر میں ہی رہو گے، کیونکہ اب یعقوب تمہیں مار ڈالے گا۔ لیکن مائک جارحانہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھر سے اس کارنوال کی جگہ اپنا آپ چلا جاتا ہے تاکہ وہ مالک سے پوچھ سکے کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر اس مالک کا ایک آدمی اسے بے ہوش کر دیتا ہے جب شخص گھر پہنچ جاتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کی تلاش کرتا ہے لیکن وہ وہاں اسے نہیں مل سکتا۔ وہ وہاں اس تہوار کے مالک کو دیکھتا ہے، اس نے ایک بندوق اس پر ڈالی اور پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے، لیکن مرغی اس کے پیٹ سے نظر آتی ہے اور اس پر حملہ کرتے ہوئے اسے بے ہوش کر دیتی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کے مالک نے چھریوں سے اپنا سر اپنے جسم سے جدا کر دیا، اس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مائک جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ کرسی پر بندھا ہوا ہے، اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے، وہ بے بس ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ شرف کی کار بہت دور سے آ رہی ہے، اپنے والد کی گاڑی دیکھنے کے لیے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ میرے والد مجھے بچانے آئے ہیں، لیکن یہ اسے غلط فہمی تھی، اس کے والد اس کار میں نہیں تھے، اس کا سر کار پر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے بھی مارا جائے گا کیونکہ اس کا والد وہاں نہیں تھا۔ ہر کوئی مارا گیا، کوئی نہیں بچا۔ تب یعقوب اس کے سامنے آتا ہے، اسے اذیت دینے کے بعد وہ اسے مار ڈالے گا۔ وہ اپنے بازوؤں کو اپنے جسم سے جدا کرتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے اپنے دانت نکال دیتا ہے، اس طرح اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مار دیتا ہے۔ منظر بدلتا ہے اور ہم اس تہوار کا مالک دیکھتے ہیں، وہ دوسرے شہر میں اپنا میلہ چلا رہا تھا۔ وہاں وہ ایک لڑکی کو ہار دیتا ہے جو مائک کے دانتوں سے بنایا گیا تھا۔ وہ اسے یعقوب کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اس پر یقین نہیں تھا کہ وہ کس طرح زندہ ہو جاتا ہے اور دوسروں کو کس طرح مار دیتا ہے۔ تو وہ مالک اسے بتاتا ہے کہ کچھ لوگ بلا وجہ دوسروں کی جان لے لیتے ہیں۔ جیک کو زندہ کیا گیا انہیں سبق سکھانے کے لیے۔ پھر فلم کے آخر منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیک اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ماسک پہنے ہوئے، اور وہ اپنی پسندیدہ کارن کینڈی کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فلم کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔